لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان، أما بعد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. وعلی محمد. عزیزان محترم، انسان کے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ کمال کا اور ایک راستہ زوال کا، اور اس راستے میں انسان کا اختیار ہے، اور اس زوال سے بچانے کا جو راستہ ہے وہ ایمان کا راستہ ہے. صاحب ایمان زوال کے راستے سے بچ جائے گا، اپنے کمال تک پہنچے گا. ایمان کی علامتیں، علائم، خصوصیات بیان ہوئی آپ کے سامنے. ایمان کی علامتوں میں سے سکون ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ صاحب سکون ہوتا ہے. ایمان کی علامتوں میں دینی الہی بے قراری بھی ایمان کا حصہ ہے. ایمان کی علامتوں میں ذکر خدا پر انسان کے دل کا خدا کی یاد سے دھڑکنا، ایک خوف خشیت اپنے اندر پیدا کرنا، آیات الہی کی تلاوت پر ایمان میں اضافے کا ہونا، خدا پر توکل کرنا، دائماً نماز پڑھنا اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا ایمان کی علامات ہیں. خلاصہ ہمارا یہ رہا. ایمان کی علامتوں میں سے اور ایمان کے لوازمات میں سے ایک اور لازمہ ایمان کے بعد استقامت ہے، ثابت قدمی ہے. استقامت ایمان سے جڑا ہوا ہے. استقامت یعنی اپنی بات پر قائم رہنا، اپنے عمل پر باقی رہنا. استقامت ایک وسیع مفہوم ہے ایمان کی. بحث میں ہمارے چونکہ 2 دن بچے ہیں کہ آج اور کل انشاءاللہ اگر حیات رہی تو کل بھی اسی موضوع پر کچھ نئے مطالب ہوں گے آپ کے سامنے. ان 2 دنوں میں استقامت پر بات ہوگی جو ایمان کا لازمی حصہ ہے. یعنی ہر صاحب ایمان سے خداوند عالم استقامت کا طالب ہے. مومن ہو استقامت دکھاؤ، مومن ہو ثابت قدم ہو جاؤ. قرآن کی آیات آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا، اس میں ہمارے سامنے آئے گا کہ استقامت کا معنی کیا ہے. خداوند عالم نے بیان کیا: ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، یعنی ایمان، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ایمان لے کر آئے اللہ کے اوپر. ثم استقاموا، پھر اپنے اس ایمان پر، اس اعتراف پر، اس اعتقاد پر جم گئے. خود اس آیت کے اندر ہی یہ نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ فقط ایمان کا زبان سے ظاہر کرنا کفایت نہیں کرے گا. ایمان کے اظہار کے بعد جو اس کے ساتھ لازمی چیز ہے وہ ثابت قدمی ہے. ثم استقاموا، پھر اپنے اس عقیدے پر جم گئے، ڈٹ گئے. فلا خوف علیہم، پس ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے. ولا هم يحزنون، یہ رنج میں مبتلا نہیں ہوں گے. یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 ہے.
اسی سے ملتے جلتی آیت دوسری جگہ، اس میں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ بھی ہمارا رب اللہ ہے، ایمان لائے اللہ پر، ثم استقاموا، اور اس پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ ملائکہ آسمان سے فرشتے ان کی مدد کے لیے آتے ہیں، اور اس کا بھی اختتام وہی ہے کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور چونکہ خدا کی مدد ان کی زندگی میں شامل حال ہوتی ہے، لہذا انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، انہیں کسی چیز کا حزن نہیں ہوتا۔ خوف اور حزن کسی اندرونی کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ حزن معمولاً انسان کے ہاتھ سے کسی چیز کے چلے جانے کا نتیجہ ہوتا ہے، جو ہاتھ سے چیز چلی جائے اس پر انسان جو رنجیدہ ہوتا ہے اسے حزن کہا جاتا ہے۔ خوف باہر سے کسی بیرونی عامل کا ہوتا ہے، دشمن کا خوف ہوتا ہے انسان کو۔ حزن جو صلاحیت خدا نے مجھے دی، جو توانائی خدا نے مجھے دی، جو قوت خدا نے مجھے دی، اور میں نے خدا کی اس دی ہوئی قوت، توانائی، صلاحیت، ایبلٹی، کیپیبلٹی کو استعمال نہیں کیا، کم کیا، اور وہ وقت گزر گیا، پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے یہ کام غلط کیا یا یہ میں نے کام کم کیا، اس کو حزن کہتے ہیں۔ مثلاً جوانی جب گزر جاتی ہے، اس کے بعد جب انسان کے اعضاء تھکنا شروع ہوتے ہیں، تھوڑے سے کام کے بعد انسان تھکنا شروع ہوتا ہے، تو اس کو اپنی جوانی یاد آتی ہے۔ ہر انسان معمولاً جا کر اپنی بڑھاپے میں، سن رسیدہ عمر میں جوانی کو یاد کرتا ہے، اور یاد کرتا ہے کہ کاش جو وقت مجھے جوانی میں ملا تھا، جس وقت میرے پاس انرجی تھی، طاقت تھی، تحمل تھا، برداشت تھی، قوت تھی، اس وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کر لیتا تو اچھا ہوتا۔ اس وقت زیادہ سے زیادہ، یہ ہر معنی میں، یہ فقط دنیا کے معنی میں نہیں ہے، دین میں بھی ایسا ہی ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے احمد خمینی کو وصیت کے اندر لکھتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، میری بات ایک اس بوڑھے باپ کی بات سمجھ کے سننا کہ جس کا وقت اس کے ہاتھ سے چلا گیا ہے، جس کی جوانی، توانائی، طاقت اس کے ہاتھ سے چلی گئی ہے، اور اس کو اپنی گزری ہوئی زندگی میں یہ تأسف ہے کہ وہ جتنا کر سکتا تھا اس نے نہیں کیا۔ اب یہ جملے امام خمینی کے، یقیناً ہم اس کو جانتے ہیں کہ امام نے اس کو یقینی طور پر ایک تواضع کے اندر بھی بیان کیا ہے، انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، لیکن بہرحال حقیقت ایسی ہے، انہوں نے بیان کیا۔ لہذا میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تم جوان ہو ابھی، لہذا اپنی اس جوانی کی قدر کو جاننا، اپنی اس جوانی کی ایک ایک لمحے کو جاننا۔ پھر انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا کہ دیکھو، جوانی کے اندر برائی کو ختم کرنا آسان ہے۔ تمہارے اندر اگر برا جذبہ، تمہارے اندر اگر حسد کا جذبہ برا جذبہ ہے، کینے کا جذبہ برا جذبہ ہے، تکبر برا جذبہ ہے، دوسروں کے اوپر فخر فروشی برا جذبہ ہے، شو آف برا جذبہ ہے، سارے برے جذبات جو بھی ہیں، تم اگر جوان ہو، تمہارے اندر بھی جذبات ہیں، تو تم اس کو آسانی سے ختم کر سکتے ہو، بنسبت اس کے کہ جب تمہارا سن اوپر چلا جائے گا۔ اس کی انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا دیکھو اس کی مثال ایسے ہے، یعنی تمہاری مثال ابھی ایسے کہ جیسے زمین کے اوپر ابھی تازہ ایک پودا زمین سے نکلا ہو، زمین کا سینہ چیر کر ایک تازہ پودا باہر نکلا ہو۔ یہ جو تازہ پودا باہر نکلا ہے، اسے اکھاڑنے کے لیے بہت زیادہ طاقت نہیں چاہیے۔ میں اپنی زبان میں اس کو بیان کروں، یعنی ایک 8-10 مہینے کا بچہ بھی جو کرالنگ کرنے کے قابل ہو جائے، گھٹنیوں کے بل چلنے کے قابل ہو جائے، پودا اس کے سامنے بھی ہوگا، وہ بچہ کرال کرتا ہوا جائے گا، گھٹنیوں کے بل جائے گا، اپنے ہاتھ سے اس کو کھینچے گا، وہ پودا باہر آ جائے گا، چونکہ اس کی جڑ مضبوط نہیں ہوئی۔ امام نے کہا جوانی میں برائی کو ختم کرنا اس کی مانند ہے، جیسے زمین سے ابھی نکلنے والا پودا، اس کو اسی وقت نکالو گے، نکل آئے گا، کوئی طاقت نہیں چاہیے۔ لیکن جب بیٹا میری ایج میں آ جاؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ اب یہ پودا نہیں رہا، اب یہ پودا درخت بن گیا۔ اب اس پودے کی جڑیں اندر زمین کے اندر جا چکی ہیں۔ جب اس پودے کو 6 مہینے 8 مہینے کا بچہ کرالنگ کرتا ہوا آتا نکال سکتا تھا، اب جب درخت بن گیا تو اس درخت کو 10 لوگ مل کے بھی ہلائیں گے تو اس کو نہیں نکال پائیں گے، اس کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، لہذا استقامت ہر چیز کے اندر دکھانی ہے۔ استقامت کو خداوند عالم نے جو ہے وہ ایمان کا لازمی حصہ قرار دیا ہے، اب یہ استقامت ہر جگہ پر ہے۔ خداوند عالم نے اس کو ہم سے طلب کیا۔ انشاءاللہ چند آیات کے ساتھ آپ کو اس کے مطالب کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ درود پڑھی محمد والے محمد پر۔ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہاجروا، اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ذہن میں رکھیے گا۔
مادی منافع کی خاطر ہجرت بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کی راہ میں ہجرت پسندیدہ ہے. جہاں رہتے ہوئے واقعی دین اور ایمان پر مسئلہ بن جائے وہاں ہجرت ہے. جس سرزمین پہ آپ رہتے ہیں وہاں رہتے ہوئے اگر آپ کا دین مشکل میں جا رہا ہو, دین کو نقصان ہو, آپ کی نسلوں کے دین کا مسئلہ ہو رہا ہو, وہاں ہجرت ہے. وہاں کے لیے خداوند عالم نے کہا کہ جب تم کسی ایسی جگہ پہ پھنستے ہو کہ جہاں تمہارا دین محفوظ نہیں ہے, تمہاری نسلوں کا دین محفوظ نہیں ہے, تو خدا قرآن میں کہتا ہے ہجرت کیوں نہیں کرتے ہو؟ جاؤ, خدا کی زمین واسع ہے. ان ارض اللہ واسعہ, اللہ نے جو زمین بنائی ہے محدود نہیں بنائی, وسیع بنائی ہے. اگر کسی ایک ٹکڑے میں زمین کے تمہارا دین, تمہارا ایمان, تمہاری حیا, تمہارے بچوں کی حیا, تمہارے بچوں کی دینداری محفوظ نہیں ہے, نکل جاؤ یہاں سے. یہ دین اپنا بچانا ضروری ہے, اس کے لیے ہجرت کرو. ان الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لے کر آئے, وہاجروا, ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کی, فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. ایمان لے کر آئے, اس کے بعد دو کام بیان کیے, ہجرت اور جہاد. جہاد باموالہم, اپنے مال سے, وانفسہم, اور اپنی جانوں سے. اپنی مال سے بھی جہاد کیا, اپنے جان سے بھی جہاد کیا. لہم درجات, ان کے لیے درجات ہیں اللہ کی بارگاہ میں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, اور یہی وہ گروہ ہے جو کامیاب ہونے والا ہے. الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ لَهُمْ دَرَجَاتٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. سورۃ توبہ آیت نمبر 20. وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے, ایمان کے ساتھ لازمی کچھ چیزیں ہیں. میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ایمان کے ساتھ لازمی چیزیں ہجرت. ہجرت کا معنی شہید مرتضیٰ مطہری اپنی کتاب ہجرت اور جہاد میں اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہجرت فقط ایک وطن سے دوسرے وطن کی طرف جانے کا نام نہیں ہے. وہ ایک آبویس چیز ہے, محسوس ہے, قابل مشاہدہ ہے. ایک آدمی یہاں سے دوسری جگہ چلا گیا, ہجرت کر لی اس نے. انہوں نے کہا کہ ایک ہجرت اپنے نفس کی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانے کا نام بھی ہجرت ہے. اور مخصوصاً نفس سے امارہ سے نفس مطمئنہ کی طرف کا سفر جو طے کرتا ہے انسان, یہ ہجرت کہلاتا ہے. اپنے گناہوں سے آلودہ زندگی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف جو آتا ہے, یہ ہجرت ہے. مثال کربلا کے میدان میں حر نے, اسی میدان میں ہیں, امام بھی وہیں ہیں, حر بھی وہیں ہیں, دونوں لشکر بھی وہیں ہیں. حر کی ہجرت ایک وطن سے دوسرے وطن کی طرف نہیں ہے. حر کی ہجرت ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف نہیں ہے. حر کی ہجرت ایک مقام سے دوسرے مقام کی, یعنی ایک جو ہے وہ کیمپ سے دوسرے کیمپ کی طرف ہے, ایک مکتب سے دوسرے مکتب کی طرف ہے, ایک نظریے سے دوسرے نظریے کی طرف ہے. یزید کا نظریہ کیا ہے؟ دنیا داری. اس دنیا کی خاطر اگر حسین کو بھی قتل کرنا پڑے کر ڈالو, یہ یزیدی نظریہ ہے. اور دوسری طرف نظریہ کیا ہے کہ اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اصل جو چیز ہے وہ دین ہے, اس دین پر اپنے بچوں کو بھی قربان کرنا پڑے کر ڈالو, مگر دین پر آنچ نہ آنے دو. یہ نظریہ تھا اس طرف. اور نے کیا کیا؟ دنیا داری کے نظریے سے نکل کر دینداری کی طرف آ گئے. یہ ہجرت تھی. ٹھیک ہے. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, فقط یاد رکھیے فی سبیل اللہ, اللہ کی خاطر ہو. آپ کی ہجرت ہے, آپ مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں کسی جگہ, کیجئے فی سبیل اللہ, اللہ کی خاطر ہو. اللہ کی خاطر سے مراد جانے سے پہلے سوچیں کہ اللہ یہاں پہ جانے پہ راضی ہے کہ نہیں ہے. میں جس جگہ جانا چاہتا ہوں, جس جگہ مائگریٹ کرنا چاہتا ہوں, وہاں جا کر میرا دین, میرا ایمان, میرے بچوں کا, میرے نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا. اگر میں خدا نخواستہ کسی ایمانی معاشرے سے مشکلات کی وجہ سے خفقت چلا جاؤں, وہاں جا کر مشکلات ظاہری طور پر کم ہو جائیں مگر دین ہاتھ سے نکل جائے, تو اس کو خدا قبول نہیں کرے گا. اصل تو انسان نے اس دنیا میں تھوڑی دیر عرصے کے لیے رہنا ہے, بس ایمان کے ساتھ استقامت ہے. عزیزوں, آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ احقاف کی آیت نمبر 13, اور اسی طرح آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 20. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم لہم درجات اولئک ھم الفائزون. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. اب آئیے اس امر کی طرف کہ جب ہم استقامت کی بات کرتے ہیں, ثابت قدمی کی بات کرتے ہیں, استقامت کو بچوں کے لیے جو تھوڑا سا اردو میں کمزور ہیں, انگلش میں تیز ہیں, استقامت ریزسٹنس کو کہتے ہیں. آپ کسی چیز میں ریزسٹ کریں, کسی چیز میں جو ہے وہ ثابت قدمی دکھائیں. ریزسٹ کرنا کسی چیز کے اندر, جم جانا, کھڑے ہو جانا, مقابلہ کرنا. یہ جو ریزسٹنس ہے, استقامت ہے, یہ ہمارے ذہن میں معمولاً یہ آتا ہے کہ اس کا جو مصداق ہے وہ فقط میدان جنگ ہے,
میدان جنگ کے اندر سامنے سے گولی چل رہی ہے، دشمن کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے، تلوار کا حملہ ہے، گولی کا حملہ ہے، اور جو اس کے سامنے کھڑا ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ استقامت والا آدمی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. استقامت زندگی کے ہر مرحلے کے اندر چاہیے. فقط استقامت گولی کا مقابلہ کرنا نہیں ہے. استقامت اپنی ویلیو کو، اپنی فضیلت کو باقی رکھنے کا نام بھی استقامت ہے. مخصوصاً اس معاشرے میں کہ جہاں اقدار کو پامال کیا جا رہا ہو، اس جگہ پہ جہاں ویلیوز کو ختم کیا جا رہا ہو، جہاں احترام ختم ہوتا جا رہا ہو، نہ ماں باپ کا احترام باقی بچ رہا ہو سوسائٹی میں، نہ استاد کا احترام باقی بچ رہا ہو، استاد کے اوپر بھی میمز بن رہی ہوں، ٹک ٹاکس بن رہے ہوں، والدین کے اوپر بھی میمز بن رہی ہوں. ان میمز کے ذریعے سے بچوں کو کیا کیا جا رہا ہو، آہستہ آہستہ ان کے دماغ کو برین واش کر کے اس سمت میں لے جایا جائے کہ بچے کسی ویلیو کے قابل ہی نہ بچیں، قدر ختم ہو جائے معاشرے سے. اقدار ختم ہو جاتی ہیں تو معاشرہ دور جاہلیت میں چلا جاتا ہے، اس دور جاہلیت میں کہ جس کا مقابلہ رسول اللہ نے کیا تھا. ویلیوز جہاں پہ ہوتی ہیں، جن سوسائٹی کی ویلیو ہوتی ہے، وہ سوسائٹیز گرو کرتی ہیں. ویسٹ کی دنیا جو بہت اچھی ظاہراً نظر آتی ہے، آپ کبھی ادھر ان کی زندگیوں میں گھسیں، جا کر دیکھیں، اسٹڈیز کریں اور دیکھیں کہ واقعی ان کی زندگیاں خوش ہیں یا تنگ ہیں. وہ لوگ جا کر دیکھیں بوڑھے بوڑھے لوگ کیسے تنہائی کا شکار ہیں. اور یہ فقط ویسٹرن دنیا کی میں ان لوگوں کے لیے نہیں بیان کر رہا کہ جو نان مسلم ہیں، میں ان کا بیان کر رہا ہوں کہ حتیٰ جو مسلمان تھے، حتیٰ شیعہ، اس زندگی کے اندر، اس زندگی کے رنگ کے اندر ایسا ڈھل گئے کہ اپنی ویلیوز کو چھوڑ دیا، اپنی ویلیوز کو ختم کر دیا. فقط ایک عبرت کے لیے ایک آپ کے سامنے بیان کروں واقعہ. ہمارے ایک دوست نے نقل کیا، ویسٹرن کنٹری کا واقعہ ہے. بچے وہیں پہ ہیں، وہیں پڑھ رہے ہیں، پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہیں کے رنگ میں ڈھل گئے، وہاں کا انوائرمنٹ لے لیا. اب وہاں کیا چیز ہے؟ وہاں انسان دوسرے سے بات بھی گھڑی دیکھ کر کرتا ہے، دوسرے کو ٹائم بھی گھڑی دیکھ کر دیتا ہے. اتنا ٹائم ہے، اتنی بات کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے، عزیز رشتہ دار، وہ وہاں کا سسٹم یہی ہے. وہاں چونکہ اس انوائرمنٹ کے اندر انہوں نے تربیت ایسی کی ہے کہ آپ کا ہر گھنٹہ، یعنی وہ ہر گھنٹے کو کیلکولیٹ کرتے ہیں ڈالرز کے ساتھ، کتنے ڈالر کما سکتا ہوں اس گھنٹے میں. جو میں ایک گھنٹے میں ڈالر کما سکتا ہوں، یہ میں اپنے بھائی کو کیوں دوں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، کیوں ضائع کروں؟ میں ایک گھنٹے کے اندر 25 ڈالر 30 ڈالر کما لوں گا. عزیز، سسٹم ہے یہ، وہاں کا نظام ہے وہاں کا یہ. ٹھیک ہے، اسی کے اندر کی بات آپ کے سامنے بتاؤں. ایک اسی طرح بوڑھا رہنے والا مومن مر گیا، انتقال ہو گیا. اب وہاں ظاہر سینٹر بنے جیسے یہاں پر ہوتے ہیں، غسل کا انتظام ہوتا ہے، کفن کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں اسی طرح کے سینٹرز بنے ہوئے. اس کا بیٹا اسی شہر میں رہتا ہے، باپ مر گیا. اس بیٹے کو خبر دی گئی، وہ باپ اپنے اٹینڈنٹ کے ساتھ رہتا تھا، اٹینڈنٹ نے خبر دی، بھائی باپ مر گیا تمہارا، اب آؤ. اس نے کہا مر گیا تو ٹھیک ہے، اس کو جا کے اس سینٹر میں لے کے جاؤ. اس نے کہا تم تدفین کے لیے بھی نہیں آؤ گے؟ اس نے کہا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، مجھے وہاں پہ جا کے صرف یہ بتا دو کہ کتنے پیسے ڈالنے ہیں اکاؤنٹ کے اندر. وہاں جاؤ، وہاں پہ دیکھو کتنا کفن دفن غسل میں خرچہ آئے گا، مجھے وہ بتا دینا، میں اس کو آن لائن ٹرانسفر کر دوں گا. اسی شہر میں رہ رہا ہے بیٹا، اسی جگہ رہ رہا ہے، لیکن یہ اس جگہ تک پہنچ گیا کہ ویلیوز ختم. اس کی نگاہ میں ہر چیز مادی ہو چکی ہے. باپ مر گیا، اس نے وہاں جا کے اٹینڈنٹ گیا، باپ کے جنازے کو لے کر گیا، ایمبولینس ساری چیزیں کر کے اس نے بتا دیا بھائی اتنا بل بنا ہے. اس نے آن لائن ٹرانسفر کیا. اس نے یہ سوچا کہ اس نے اپنے باپ کا حق ادا کر دیا، آن لائن پیسے ٹرانسفر ہو گئے، کفن دفن کا اہتمام اس نے کر دیا. وحشتناک ہیں تصورات، ویلیوز ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ویلیو کو باقی رکھنا ثابت قدمی ہے اس دور کے اندر، مخصوصاً کہ جہاں ویلیوز کو ختم کیا جا رہا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بھی کام کیا جا رہا ہے. آہستہ آہستہ رشتہ داریاں، آپ بزرگوں سے پوچھیے جو یہاں بیٹھے ہوئے، جب بچوں سے کہہ رہا ہوں پوچھو اپنے بزرگوں سے، پہلے زمانے میں صلہ رحمی زیادہ ہوتی تھی یا آج ہو رہی ہے؟ کہنے کو تو ابھی ہم بالکل ایک ٹچ پہ کانٹیکٹ میں آ گئے ایک دوسرے کے ساتھ، پہلے تو جانا پڑتا تھا گھر میں، لیکن حقیقت میں ہم اپنے اسی موبائل پہ اتنا، اس گیجٹ پہ اتنا مشغول ہو گئے کہ بچہ نیچے کی منزل میں رہ رہا ہے، ماں اوپر کی منزل میں رہ رہی ہے، تو بچہ نیچے سے اوپر جانے کی زحمت نہیں کر رہا، اس لیے وہ واٹس ایپ پہ پوچھ رہا ہے اماں خیریت ہے نا، طبیعت ٹھیک ہے نا آپ کی. یہ پریکٹیکل ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس نے ریلیشنز کو مضبوط کیا ہے یا کمزور کیا ہے؟ یہ بچہ جو اس پر پوچھ رہا ہے، چلیں آپ کہیں گے بھائی اچھی چیز ہے، میں کہوں گا ہاں اچھی چیز ہے، لیکن یہ محرومی ہے، یہ ویلیو کا ختم ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب یہ چیز نہیں تھی، یہ بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا تھا، ماں کے پاس بیٹھتا تھا، ماں کے آغوش میں سر رکھتا تھا،
تو ماں کی محبت اس بچے تک منتقل ہوتی تھی. جس وقت اس کا سر ماں کی آغوش میں ہوتا تھا، اس کا ہاتھ اس کے بالوں میں پھر رہا ہوتا تھا، ماں کی ممتا کے سائے میں یہ ماں کے ساتھ بیٹھ کر حال احوال کیا کرتا تھا. ماں اس کو دیکھ کر خوش ہوتے تھی. ابھی واٹس ایپ پہ چل رہی چیزیں. اب یہ ویلیوز میں ٹیکنالوجی کا میں نے بیان کروں گا. اسلام مخالف نہیں ہے، ہر چیز کی لمٹ ہے، اس لمٹ کے اندر رکھیے، اس لمٹ کے اندر بہترین استعمال کیجیے. آج کی ٹیکنالوجی دشمن نے بنائی ہے، ہم نے نہیں بنائی. ہم مسلمان تو کاپی کرنے والے لوگوں میں سے، کاپی بھی صحیح سے نہیں کرتے. لیکن ٹھیک ہے، جو ہے اس کو استعمال کریں. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی مل گئی ہے ہمیں، ہم اس کو یوٹیلائز کریں. اسی میڈیا کو، اسی ٹک ٹاک کو، اسی جو ہے وہ انٹرنیٹ کو تبلیغ دین میں استعمال کر سکتے ہیں. جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اپنا حق ادا کرو دین کے لیے. امام حسین کی خاطر آتے ہو، امام حسین کی خاطر قربانی دو، جذبہ پیدا کرو. کسی بھی حدیث کی ایک کتاب کو لے کر رکھ لو اپنے پاس. بزرگوں سے پوچھو جو یہاں موجود ہیں، کوئی ایک ایسی حدیث کی کتاب جس کے اندر ائمہ کی احادیث اور اس کا نیچے ترجمہ ہو. انگلش مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. یہی کام کر لو. روزانہ دین اسلام کی نصرت کرو، امام کی مدد کرو. ایک حدیث اپنے فیس بک پیج کے اوپر جا کر لگاؤ، اس کا نیچے ٹرانسلیشن ڈال دو، اس کو پھر دنیا کے اندر بھیج دو. شاید تمہاری بھیجی ہوئی ایک حدیث کسی انسان کو ائمہ کے مکتب کی طرف متوجہ کر سکے. یہی کام ہے، یہی کرو. یعنی ہر چیز کو بہترین استعمال کرنا ہے. بس توجہ کیجیے گا. جو ایمان لے کر آتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کے لیے درجات ہیں. خوب ویلیو پہ باقی رہنا بھی استقامت، فقط گولی کا مقابلہ کرنا نہیں ہے. استقامت اپنے دین پر، مذہب پر، مکتب پر، ویلیو پر، اقدار پر. اگر سوسائٹی کے اندر بھی، معاشرے کے اندر بھی اچھی ویلیوز ہیں، ان پہ باقی رہنا اچھا ہے. میں ایک مثال دوں، چونکہ اب بہت سی چیزیں ختم ہو گئیں، بہت سی چیزیں ختم ہو گئی ہیں. مثلا پہلے ہمارے یہاں جو ایک رسم تھی جو گھروں کے اندر ہوتی تھی، وہ یہ ہوتی تھی کہ فرض کیجئے کوئی ایک شخص کسی جگہ پر شفٹ ہوا، کرائے کے گھر پہ آ گیا. پہلے ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا تھا، تو جو کرائے پہ آیا ہوتا تھا، محلے والے ہوتے تھے، مل کر اس دن کا کھانا اس کو بھیجتے تھے کہ بھائی تم تو ابھی آئے ہو، تم ابھی سیٹ ہو رہے ہو، تم نے ابھی چیزوں کو اتارا ہے، تمہیں ابھی ضرورت نہیں ہے زحمت کرنے کی. الحمدللہ پڑوسی ہیں ہم. آج سگا رشتہ دار بھی بڑا ہوا گھر میں آئے تو معمولاً لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں. ہماری یہ ویلیو تھی، اچھی ویلیو تھی، ختم ہو گئی ہیں. بہت ساری چیزیں بہرحال اس کے اندر آئیں گی. فضیلت پر باقی رہنا خود ایک استقامت ہے. اپنی اچھی ویلیو کو باقی رکھنا استقامت ہے. دین کو باقی رکھنا استقامت ہے. آگے بڑھتا ہوں تھوڑا سا. اب ہمارے یہاں بعض اوقات انسان یہ کہتا ہے بھائی کیا کریں، ماحول ایسا ہے. ہم ایک جملہ معمولاً یہ سنتے ہیں کہ ہم باقی نہیں رہ پاتے، ہم ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں. ماحول ایسا ہے. خداوند عالم نے ہمیں قرآن کریم میں متوجہ کیا ہے کہ دیکھو، ماحول خراب ہونے کے باوجود اگر تمہارے اندر صحیح راستے پر رہنے کا حوصلہ، جذبہ ہے، تو کوئی تمہیں راستے سے ہٹا نہیں سکتا. قرآن کی آیات ہیں. اگر تم خود ہدایت کے راستے پر ہو، کوئی تمہیں راستے سے بہکا نہیں سکتا، کوئی تمہیں راستے سے نہیں ہٹا سکتا. لیکن اگر تم خود باقی نہیں ہو تو پھر مشکل ہے. اس کے اندر میں مثالیں آپ کے سامنے دو رکھوں گا اور انشاءاللہ مطلب آگے بڑھے گا. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. توجہ سے سنیے گا. مائک تھوڑا سا اگر صحیح ہو جائے، بار بار تھوڑا ڈسٹربنس ہو رہی ہے اس میں، اس کو دیکھ لیں جو منتظمین ہیں پلیز. درود پڑھیے مل کے محمد والے محمد پر. پہلی مثال سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 کو رکھیے گا. خداوند عالم ایک مثال بیان کر رہا ہے، ایک رول ماڈل. مثال یعنی رول ماڈل. رول ماڈل کس کے لیے قرار دے رہا ہے؟ ایمان والوں کے لیے. ایمان والے قیامت تک جو ایمان والے ہیں ان کے لیے رول ماڈل قرار دے رہا ہے. غور سے سنیے گا. اس کا مطلب ہے کہ میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل ہے. میں نے عرض کیا شروع کی مجالس میں کہ قرآن کریم میں جہاں ایمان کی بات ہے وہاں مجھے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ایمان کا تذکرہ یعنی میرا تذکرہ ہے. ایمان کے حوالے سے بات ہے یعنی خدا مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس آیت کے اندر. اور آیت غور سے سنیے گا، یہ آیت ایک مرد کے بارے میں نہیں ہے، ایک خاتون کے بارے میں. لیکن اس خاتون کا کردار وہی والی بات کہ اپنی ویلیو پر باقی رہنا، اپنی استقامت پر باقی رہنا، ماحول کی پرواہ کیے بغیر خدا نے اس کو مثال بنایا. اس کو میں کھولوں گا آیت پڑھنے کے بعد. اس کو خدا نے مثال قرار دیا، فقط عورتوں کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے. یہ آیت کب تک قرآن میں موجود ہے؟ جب تک قرآن موجود ہے. قرآن قیامت تک موجود ہے. کب تک یہ آیت مومنوں کے لیے؟ اس آیت کے اندر جس کا تذکرہ ہے وہ رول ماڈل ہے مومنوں کے لیے جب تک یہ آیت موجود ہے. آئیے آیت سنتے ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. توجہ سے سنیے گا آیت.
خوبصورتیاں ہیں بہت زیادہ کھل کے، یعنی ٹائم نہیں ہے اس لیے بہت زیادہ مطالب میں نہیں جا سکتے، بس اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، مثال دے رہا ہے خداوند عالم مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی، فرعون کی زوجہ کی. سورہ تحریم آیت 11 میں دیکھیے گا، بچوں سے کہنا جا کے دیکھنا. فرعون کی بیوی کی مثال کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. امرأۃ فرعون اذ قالت، جب اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے خداوند عالم سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا پروردگار میرے لیے اپنے نزدیک جنت میں ایک گھر بنا دے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجینی من فرعون وعملہ، مجھے فرعون اور فرعونی عمل سے نجات عطا فرما. ونجینی من القوم الظالمین، مجھے ظالموں کے گروہ سے نکال دے. واقعہ کیا ہے؟ حضرت آسیہ، جن کا نام آسیہ ہے، قرآن نے فرعون کی زوجہ کہہ کے کہا ہے، لیکن مثال قرار دیا کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، مومنات کے لیے نہیں ہے. یہ تصور نہ ہے کہ عورت تھی تو عورتوں کے لیے مثال ہے، نہیں، عورت ہونے کے باوجود کردار اتنا بلند تھا کہ خدا نے کہا مردوں کے لیے بھی یہ کردار ہے، تمہیں بھی یہاں سے سیکھنا چاہیے. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ اسی محل کے اندر پلے بڑھے، پروان چڑھے، آسیہ ان کو دیکھتی تھیں. حضرت موسیٰ کوئی عام بچوں کی طرح ان کی پرورش نہیں تھی، چونکہ انبیاء کی پرورش عام بچوں کی طرح نہیں ہوتی. انبیاء کا طریقہ کار، انبیاء کا انداز، انبیاء کا بات کرنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، ہر چیز مختلف ہوتی نظر آتی تھی. جناب آسیہ اس بچے کو دیکھتی تھی. جناب آسیہ نے ہی بچایا تھا جب حضرت موسیٰ بہتے ہوئے آئے تھے دریا میں، اور جناب آسیہ اپنی جو ہے خادماؤں کے ساتھ اس نہر کے کنارے پر بیٹھی تھیں. وہاں جب وہ کریڈل تیرتا ہوا آیا، جھولا تیرتا ہوا آیا، انہوں نے اس کو آگے بڑھ کے اٹھایا. فرعون کو جیسی خبر ملی کہ یہاں تو میں تو جو لڑکے ہیں، جو لڑکا پیدا ہو رہا ہے اس کو مروا رہا ہوں، یہاں پہ تو میرے محل کے اندر بہ کر آ گیا ایک بچہ، لڑکا ہے. فرعون نے حکم صادر کیا مار دو اس کو، لیکن حضرت آسیہ نے آگے بڑھ کے کہا لا تقتلوا، نہ مارو، اسے چھوڑ دو، چونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، اسے چھوڑ دو، ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے. اب ظاہر ہے اس کی تفسیر کے اندر بہت سے نکات ہیں کہ ان کے ذہن میں جناب آسیہ نے یہ فرعون کو یقیناً میسج دیا کہ تو تمہاری آنکھوں کے سامنے پلے گا نا، جب تمہاری آنکھوں کے سامنے پلے گا تمہیں اس سے کیا خوف ہے؟ تمہیں تو موسیٰ سے خوف ہے، تمہیں تو موسیٰ سے ڈر ہے. موسیٰ تو پتہ نہیں کون ہوگا، تم نے تو اتنے بچوں کو مروا دیا، یہ تو محل میں پلے گا، محل میں پروان چڑھے گا، لہذا اس سے کیا خوف ہے، اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیں گے یا اس سے ہم کوئی فائدہ اٹھائیں گے. بس نقطہ یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ خدا کے نظام کے مقابلے میں کوئی بھی شے حائل نہیں ہوتی. خدا جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کر کے رہتا ہے. جس فرعون نے موسیٰ سے بچنے کے لیے ہزاروں بچوں کو مروا دیا، خدا نے بھی فرعون سے کہا میں تجھے اپنی طاقت دکھاؤں گا، اس بچے کو تیرے ہی ہاتھوں تیرے ہی محل میں پروان چڑھوا کے دکھاؤں گا. یہ خدا کا فیصلہ ہے، بس خدا کا ہی فیصلہ ہے، لہذا امام زمانہ بھی تشریف لے کر آئیں گے، انہی کے ہاتھوں اس دنیا پر پرچم ولایت لہرا کر رہے گا، دنیا جتنے بل چاہے پاس کروا لے. اللہم صلی. اس بل کا تذکرہ انشاءاللہ یاد رہا تو آخری میں کروں گا. خوب، حضرت موسیٰ پروان چڑھے ان کے سامنے، لیکن اب آسیہ دیکھ رہی ہیں کہ عام بچہ نہیں ہے، اس کے روٹین عام بچوں کی طرح کی نہیں ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی بات کرنے کا انداز ہوا ہے. کرتے کرتے وہ وقت آیا کہ خدا نے حکم دیا حضرت موسیٰ کو، موسیٰ اپنی نبوت کا اعلان کرو. حضرت موسیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. اب جب اعلان کیا تو یہاں فرعون نے کہا کہ دیکھا میں نے اس کو پروان چڑھایا تھا اور یہ تو میرے ہی مقابلے پہ کھڑا ہو گیا. یہاں پر جب حضرت موسیٰ نے اعلان کیا اپنی نبوت کا تو حضرت آسیہ جناب موسیٰ پر پہلے ہی مرحلے میں ایمان لے کر آ گئی. حضرت آسیہ نے قبول کر لیا کہ میں اس کو مانتی ہوں، یہ ایک خدا کا نبی ہے، چونکہ دیکھ رہی تھی، زندگی دیکھ رہی تھی. میں نے عرض کیا کہ عام بچوں کی طرح کی زندگی نہیں تھی، لائف سٹائل نہیں تھا، لہذا ان کے دل میں جگہ تھی اور انہوں نے فوراً حضرت موسیٰ کو قبول کیا. حضرت موسیٰ کے اوپر ایمان لے کر آ گئیں. جب ایمان لے کر آ گئیں تو اب کیا ہوا؟ اب فرعون، توجہ سے سنیے گا، فرعون کے جس نے موسیٰ سے بچنے کے لیے بچوں کو مروا دیا، ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا، اس کے اپنے محل میں ایمان کا اعلان بھی ہوا اور اعلان کے ساتھ اقرار بھی ہوا. اعلان کرنے والے موسیٰ اور اس ایمان کا اقرار اور اعتراف کرنے والی اس کی اپنی بیوی، جو اس کی بیوی ہے. فرعون کو تو برداشت نہیں ہونا یہ بات،
لہذا اب یہاں پر فرعون نے جناب آسیہ کو پہلے تو موقع دیا کہ دیکھو تم پلٹ آؤ، تم غلط کر رہی ہو، تم میرے ساتھ رہتی ہو، میں نے تمہاری زندگی کو یہاں تک پہنچایا ہے، سب کچھ ہے۔ حضرت آسیہ نے نہیں مانا اس کی بات کو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے حضرت آسیہ پر شکنجہ کرنا شروع کیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب آسیہ نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دی، اس کے دین پر جانے سے انکار کر دیا، حضرت موسیٰ کے اوپر ایمان لے کر آ گئیں، اس نے حضرت آسیہ کو زمین پر جو ہے وہ لٹوایا، چاروں اس کے ہاتھ پاؤں چاروں کو بندھوایا، سینے پہ بڑا سا پتھر رکھ دیا۔ حضرت آسیہ کا دم اسی پتھر کے رکھنے سے نکل گیا۔ راہ خدا کی شہیدہ، فرعون کے محل میں رہتے ہوئے شہادت کا مقام حاصل کرنے والی ذات، خدا نے اس کو مثال قرار دے دیا کہ دیکھو کبھی بھی یہ مت کہنا کہ ماحول ایسا تھا تو ہم خراب ہو گئے، ماحول ایسا تھا تو ہم بھٹک گئے۔ تمہارا ماحول جتنا بھی خراب ہو فرعون کے محل سے زیادہ خراب نہیں ہو سکتا۔ ہے یا نہیں یہ بات؟ جوانوں سمجھ میں آئی بات؟ جتنا بھی ماحول فاسد ہو، تم کبھی بھی نہیں کہہ پاؤ گے کہ ہمارا ماحول فاسد تھا، ماحول خراب تھا، گیدرنگ اچھی نہیں تھی۔ تمہارا ماحول جیسا بھی ہوگا، فرعون جیسا ماحول نہیں ہوگا۔ فرعون فاسد ہے، فرعون قاتل ہے، فرعون فسادی ہے، فرعون کے محل کے اندر ہر طرح کا فسق و فجور موجود ہے۔ اگر فسق و فجور کے اثر سے کوئی پیچھے ہٹنے والا ہوتا تو آسیہ کو ہٹنا چاہیے تھا، لیکن جس کے اندر نور موجود ہو، جس کے اندر طلب اور تڑپ موجود ہو، اس کو فرعون کا محل بھی اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا۔ خدا نے حجت تمام کرے گا۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، خدا مثال قرار دے رہا ہے زن فرعون کو، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ کب تک؟ قیامت تک کے لیے۔ دوسری چیز جو کہی جاتی ہے ویلیوز کو ختم کرنے میں، اپنے دین سے پیچھے ہٹنے میں، ثابت قدمی نہ رکھنے میں، وہ یہ ایک تو ماحول، بچے ماحول کو بیان کرتے ہیں، ہمارے یہاں بڑے بھی کرتے ہیں، بھئی کیا کریں ماحول ایسا ہو گیا۔ اب ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ پردے دار بچیوں کے رشتے نہیں آتے، تو پھر کیا کریں؟ بچیوں کے سر سے ردا اتار دیں۔ ماحول ایسا ہو گیا۔ عزیزوں یہ ماحول نہیں ہے، یہ آپ کے اندر کا خوف ہے۔ آپ نے خداوند عالم پر حقیقی معنی میں ایمان نہیں رکھا، آپ نے خداوند عالم کی طاقت کو کم سمجھ لیا۔ آپ نے یہ سوچ لیا کہ اگر میں نے اس رنگ کے اندر اپنے آپ کو نہیں ڈھالا تو میرا گھرانہ پیچھے رہ جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جناب آسیہ پیغام دے رہی ہیں، ماحول کا اثر لینے والا مومن نہیں ہے، ماحول پر اثر انداز ہونے والا مومن ہوتا ہے۔ ایک مومن وہ ہے جو اپنے ماحول کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، نہ یہ کہ مومن ماحول کا اثر لے۔ یہ ایک مثال ہے۔ دوسری چیز، کس چیز کی وجہ سے انسان کہتا ہے میں بھٹک گیا، راستے سے ہٹ گیا؟ کیا کروں؟ دولت زیادہ آ گئی۔ جب دولت زیادہ آ گئی، امکانات بڑھ گئے، وسائل بڑھ گئے، جب وسائل بڑھ گئے تو زندگی تھوڑا آسانی کی طرف چلی گئی۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ دین ہاتھ سے چلا گیا۔ بعض دفعہ انسان یہ بہانہ کرتا ہے، دوبارہ یہاں پر خدا کس مثال کو سامنے رکھے گا؟ حضرت آسیہ کی مثال کو رکھے گا۔ تمہارے پاس کتنی دولت تھی، کتنا مال تھا، کتنا پیسہ تھا، کتنا بینک بیلنس تھا؟ کیا تمہارا بینک بیلنس، تمہارا مال، تمہاری دولت آسیہ کے خزانوں میں پڑے ہوئے خزانوں کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ آسیہ ملکہ تھی، فرعون کی ملکہ، مصر کی بادشاہت، مصر کی ملکہ تھی، اس کے خزانے کی کوئی انتہا نہیں تھی، لیکن نہ ماحول نے جناب آسیہ پر اثر ڈالا، نہ آسیہ کی دولت نے ان کو ایمان سے پیچھے ہٹایا۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ مال، نہ ماحول، نہ دولت انسان کو ہٹا سکتی ہے۔ انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے ثابت قدم نہیں رہتا۔ خداوند عالم نے کہا مومن وہ جو ثابت قدم رہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھی، سورہ تحریم آیت نمبر 11، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ بس آئندہ خداوند عالم قیامت کے دن میرے اور آپ کے سامنے حجتیں تمام کرے گا۔ عزیزوں میں بتا رہا ہوں آپ کو، خدا حجتیں تمام کرے گا۔ اس کے اندر آ گئے، حسین انصاریان نے بیان کیا، ایک نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، خداوند عالم نے اس کو حسن دیا ہو، وہ اپنے اس حسن کے ذریعے سے معاشرے کے اندر فساد میں مبتلا ہو جائے۔ ایک لڑکی اپنے حسن کو دکھا رہی ہے لوگوں کو، خدا قیامت میں سے پوچھے گا کہ تم نے جو بے حیائی کی، تم نے جو اپنی بے پردگی کی، کیوں کی؟ خدا کو کہے گی، جواب دے گی کہ پروردگار تو نے حسن دیا تھا، اس حسن نے بہکا دیا، لوگ میرے طالب تھے، لوگ میرے پیچھے تھے۔ یہ لڑکا اسی طرح کہے گا، خدا یہاں پر حجت تمام کرے گا، کس کو سامنے کھڑا کرے گا؟ حضرت یوسف کو سامنے کھڑا کرے گا۔ خدا کہے گا تمہارا حسن یوسف سے زیادہ تھا۔ یوسف وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اس کے حسن میں غرق ہو کر خواتین نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، لیکن اس یوسف نے اپنے اسی حسن کو بچایا، اپنی اس عفت و حیا کو بچایا۔
اس نے بتا دیا کہ دیکھو اگر تمہارے اندر، توجہ کیجئے گا، تمہارے اندر بچنے کا، فساد سے بچنے کا ارادہ ہو تو خدا 7 دروازوں میں لگے ہوئے 7 تالوں کو بھی کھول کر تمہیں وہاں سے نکال دے گا. حضرت یوسف کو جب بہکانے کی کوشش کی زلیخا نے 7 دروازوں سے گزارا، 7 دروازوں پہ تالے ڈال دیے، فقط زلیخا اور یوسف، کوئی اور نہیں. دعوت دی گناہ کی، یوسف کو سوائے خدا کے دیکھنے والا کوئی اور نہیں ہے. لیکن حضرت یوسف کا ارادہ تھا، معلوم تھا کہ خدا وعدہ پورا کرے گا. خدا نے بچنے کا کہا ہے. یوسف جب دروازے کی طرف دوڑے ہیں تو ہاتھ میں چابی نہیں تھی، خدا پر توکل کرتے ہوئے دوڑے. تاریخ بتا رہا ہوں، تفسیر بتا رہا ہوں. خدا پہ توکل کرتے ہوئے دوڑے ہیں، دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے، یوسف وہاں سے باہر نکل گئے. نہ ماحول اثر انداز ہے عزیزوں، نہ مال و دولت، نہ حسن ہے. انسان استقامت دکھائے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر قائم رہے اس پر، استقامت دکھائی، ثابت قدم رہے، اپنی ویلیوز پر باقی رہے، ثابت رہے، تو پھر خدا تعالیٰ کہتا ہے اب انہیں کوئی خوف نہیں ہے، چونکہ دین پر پکے ہیں، یہ دین پر مستحکم رہنے والے ہیں. جب دین پر مستحکم ہے، ان کی دیندارانہ زندگی گزرے گی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف نہیں ہے اور قیامت کے اندر بھی ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. بات یہاں سے لے کر گیا کہ استقامت کا مطلب فقط گولی کا سامنا کرنا نہیں ہے. استقامت کا مطلب فقط مسلحہ دشمن سے بچنے کا نام نہیں ہے. استقامت اپنی ویلیوز کو، اپنے دین کو، اپنی اقدار کو، اپنی حیا کو، اپنی عفت کو، اپنی شرم کو باقی رکھنے کا نام بھی استقامت ہے. جتنا بھی ماحول خراب ہو، کالج کا ماحول خراب ہے، کیا کروں؟ سارے دوست میرے اس طرح کے ہیں کہ جنہوں نے سب نے ایک کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ اگر آج کے دور میں کسی لڑکے کی کوئی گرل فرینڈ نہ ہو تو وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. ماحول ہے، ہو تم امام علی والے ہو، تم اس پر اثر انداز ہو، وہ تم پر اثر انداز کیسے ہو رہا ہے؟ تمہارا اثر اس پہ جانا چاہیے. اور چلو اگر اتنے مضبوط نہیں ہو کہ اس پر اثر انداز ہو تو کم سے کم اس سے اثر مت لو. اب اس کے لیے گائے سنانے جا رہا ہوں، اس سے اثر مت لو. توجہ کیجیے گا، جوانوں سے تھوڑی بات ہو رہی ہے. اور قرآن میں دوسری مثال کہ اپنی ویلیو پر، اپنے دین پر، اپنے اصول پر باقی رہنے والا انسان، وہ کیا ہے؟ قرآن کا قصہ. حضرت آدم کی اولاد، 2 بیٹے خدا کے حضرت آدم کو دیے، کون؟ حابیل اور قابیل. خدا کہہ رہے ہیں ان کا قصہ سناؤ رسول. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، ان لوگوں کو نبی آدم کی اولاد کا قصہ سنائیے. اِذْ قُرْبَانًا اِذْ قُرْبَا اِذْ قُر، درود پڑھیے محمد والے محمد پہ. اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی کو خدا کی بارگاہ میں رکھا. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ، خدا نے ایک کی قربانی کو، نظر کو قبول کر لیا، دوسری کی قربانی کو قبول نہیں کیا، نظر کو قبول نہیں کیا. اب جس کی قربانی یا نظر قبول نہیں ہوئی اس نے کہا قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، کس کو کہا؟ جس کی نظر قبول ہو گئی، میں تجھے مار دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا. اس نے پلٹ کر جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا فقط تقوی والوں سے قبول کرتا ہے. پہلے اس آیت کو تھوڑا سا کھول دوں. قربانی رکھی دونوں بھائیوں نے، نظر رکھی خدا کی بارگاہ میں. کوئی ایک وجہ پیش آئی کہ خدا کس کی قربانی کو قبول کرے گا، خدا کس کی نظر کو قبول کرے گا. اب جو بھی طریقہ تھا، اس کے اندر تفسیر میں بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں. دونوں نے اپنی اپنی قربانی کو کھڑا کیا تو اوپر سے آسمان سے ایک بجلی گری، جس پر بجلی گری اس کا مطلب ہے یہ قربانی قبول ہو گئی. کس کی قربانی قبول ہوئی؟ حابیل کی. کس کی رہ گئی؟ قابیل کی. اب جب حابیل آگے بڑھ گیا تو قابیل نے کیا کہا کہ تیری وجہ سے میری نظر، میری قربانی قبول نہیں ہوئی. توجہ کیجئے گا، بہت سے نکات ہیں اس کے اندر. یعنی وہ پیچھے رہ گیا. اب اس نے اپنے پیچھے رہنے کے اندر الزام کس کو دیا؟ حابیل کو. اس نے کہا جو تیری وجہ سے میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے، تو تھا، اس وجہ سے خدا نے میری نظر کو قبول نہیں کیا. حابیل نے پلٹ کر جواب کیا دیا؟ حابیل نے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو تم غلط نتیجہ نکال رہے ہو، میری وجہ سے تمہارا معاملہ پیچھے نہیں رہ گیا، تمہارا معاملہ تمہارا اپنی کوتاہی کی وجہ سے رہ گیا. انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا کی بارگاہ میں قربانی، نذر، نیاز بھیجنے کا اصول یہ تھا
کہ اپنے دل کی طہارت اور صداقت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں بھیجو. تم نے شو آف کیا, تم نے دکھایا, تم نے خدا کی خاطر یہ کام نہیں کیا, تو جو کام خدا کی خاطر نہیں تھا وہ قبول کہاں سے ہوتا؟ توجہ کیجئے گا. اس نے اصلاح کی, اس نے کہا میں تجھے ماروں گا. یہاں پہ جو حابیل تھا اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا لئن بسطت الی یدک, اے میرے بھائی اگر تو اپنے ہاتھ کو میرے اوپر کھولے گا بھی, یعنی مارے گا, لتقتلنی, تاکہ مجھے قتل کر دے, تو کیا کروں گا؟ میں بھی تجھے ماروں گا, میں بھی تجھے مقابلہ کروں گا. نہیں, ما انا بباسط یدی الیک, میں اپنے ہاتھ کو تیرے اوپر نہیں اٹھاؤں گا. تو اپنے ہاتھ میرے اوپر اٹھائے گا, میں اپنے ہاتھ تیرے اوپر نہیں اٹھائیں گے. لاقتلک, تاکہ میں بھی تجھے قتل کروں. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں یہ کام کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ مجھے خداوند عالم کا خوف ہے, مجھے خداوند عالم کی پرواہ ہے. توجہ کیجئے گا, اس آیت کے اندر پیغام کیا ہے؟ اپنی ویلیو, اپنے اصول, اپنے دین پر باقی رہنے کا پیغام یہاں سے بھی. میں نے جوانوں سے کہا تھا کہ ماحول بگڑ گیا, ماحول ایسا ہے, لہذا ہم بھی یہ کرتے ہیں, جو سب کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں. حضرت حابیل نے پیغام دیا کہ نہیں, جو سب کر رہے ہیں وہ نہیں ہوتا, جو دین کے راستے پہ چلنے والا ہوتا ہے وہ اپنی ویلیو پہ باقی رہتا ہے. میرا بھائی ہے, وہ مجھ کو مارنے پہ تیار ہے, میں اس کو کہہ رہا ہوں میں تمہیں نہیں ماروں گا, کیونکہ تم شیطان کے بہکائے میں آ کر یہ کام کر رہے ہو. میں تمہاری دیکھا دیکھی شیطان کے بہکائے میں نہیں آؤں گا. عزیزوں, تشیع اسی راستے پر چلنے کا نام ہے, شیعت اسی راستے پر چلنے کا نام ہے. امام علی علیہ السلام اسی راستے پر چلانے والے ہیں. امام علی نے حاکم شام کو کیا پیغام دیا تھا کہ حاکم شام یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت زیادہ عقل مند ہے, وہ یہ سمجھتا ہے, لوگوں میں کہتا ہے کہ دیکھو مجھے چالیں چلنا آتی ہیں, میں چالیں چلتا ہوں, اور علی ان چیزوں میں ٹریپ ہو جاتے ہیں یا علی کے ماننے والے ہو جاتے ہیں. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بہت ہوشیار ہے. نہیں, ہوشیار نہیں ہے, مکار ہے. اس نے اپنے آگے حدود نہیں رکھی, وہ شریعت کی پابندیوں کا پابند نہیں ہے. میں علی شریعت کا پابند ہوں. وہ اپنے ہی لوگوں کو, جنگ صفین کے واقعات ہیں, اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی لوگوں سے مروایا, الزام امام علی پہ لگوا دیا. اپنے ہی لوگوں کا قاتل, لشکر میں فساد ڈال دیا کہ علی نے مروا دیا, ابھی تو ہماری جنگ بھی نہیں ہو رہی تھی. اس نے یہ کام کیا. امام علی نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا. توجہ کیجئے گا, جوانوں کو بتا رہا ہوں, شیعت کا راستہ, شیعت مشکل ہے, ہاں مشکل ہے. شیعت پہ رہتے ہوئے دنیا کے اندر زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے, بالکل ہے بھائی. امام علی کا راستہ مشکل راستہ ہے. شیعت اصول پسند ہے, شیعت اصولوں کو نہیں چھوڑ سکتی. شیعت ماحول کے رنگ میں ڈھلنے کا نام ہی نہیں ہے. جنگ صفین ہوئی, اس جنگ صفین میں امام علی کا لشکر اس سے پہلے کہ پہنچتا پانی کی طرف, معاویہ کے لشکر نے پانی کے گھاٹ پر قبضہ کر لیا. معاویہ کے لشکر نے پانی کے گھاٹ پر قبضہ کر لیا, بڑا قبضہ ہوا ہے. سپاہیوں میں پیاس کی تاری ہو یہاں پہ. امام علی سے کہا مولا کیا کریں؟ امام نے کہا جاؤ قبضہ چھوڑاؤ, پانی تمہارا بھی حق ہے, جا کے لو. اب وہ پانی نہیں دے رہا, اس نے پانی روک لیا. بس یہیں سے ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جو کربلا کے اندر پانی بند ہوا ہے اس کی ابتدا یہاں ہے. یہی رسم ہے, وہاں تک پہنچی ہے آگے. اسی کا بیٹا ہے جس نے کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچوں پہ پانی بند کیا. اس نے پانی بند کر دیا. امام علی نے اپنے سپاہیوں کو کہا جاؤ گھاٹ کا قبضہ چھوڑاؤ جا کے. سپاہی گئے, جانے کے بعد گھاٹ کا قبضہ چھوٹا. اب وہ گھاٹ پانی کا امام علی کے ہاتھ میں آیا, ان کی فوج کے ہاتھ میں آ گیا. توجہ سے سنیے گا, گھاٹ جب امام علی کی فوج کے ہاتھ میں آیا, عمر ابن عاص نے جو معاویہ کا مشاور تھا, اس نے کہا اب تو ہم مارے گئے, پانی پہلے ہمارے قبضے میں تھا, ہم نے علی کے لشکر پہ بند کیا, اب پانی علی کے اختیار میں, اب ہمارا لشکر پیاسا مرے گا. جملہ سنیں اس کا کہ جو امام علی کی جان کا دشمن ہے. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, تو علی کو نہیں جانتا. علی کبھی بھی انسانوں کی بنیادی ضروریات سے انہیں محروم نہیں کر سکتا. یہ اصول زندگی ہے. دشمن کی زبان سے تعریف اگر نکلے تو یہ کردار کی بلندی ہے. جان لینے کا پیچھے پڑا ہوا ہے, وہ جان کے در پہ دشمن ہے, کہہ رہا علی پانی بند نہیں کر سکتے. علی کے مزاج میں یہ چیز نہیں ہے, جانتا ہے کہ یہ غلطی ہے. امام علی نے نہیں کیا. سپاہیوں نے چاہا پانی بند کریں, امام نے کہا کہ نہیں, ہم وہ نہیں ہیں کہ جو کسی غلط چیز کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں. امام علی علیہ السلام نے منع کیا. شیعت بچوں, جوانوں, اس چیز کا نام ہے. ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں, باہر سے آنے والا بم مار کے چلا جاتا ہے, حملہ کرتا ہے, اور ہمیں بھی بہت ساری جگہوں کو پتہ ہے, ہم نہیں کرتے. جوانوں کے ذہن میں سوال آتے ہیں ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں, ہم اس لیے نہیں کرتے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ مدارس کہاں پر ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے کہ بہت ساری فکری جو تکفیری سوچیں کہاں کہاں بنتی ہیں, لیکن ان کے اندر جو پڑھنے والے ہیں وہ بیچارے بہکے ہوئے لوگ ہیں, انہیں گمراہ کر دیا گیا ہے. اس لیے ہم نہیں مارتے کسی کو.
اس لیے ہمارا ہاتھ بند ہوتا ہے. ہم حابیل کے راستے پر چلنے والے ہیں, قابیل کے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں. ہمارے لوگ بیچارے بہکے ہوئے لوگ ہیں, ان کے دماغوں کے اندر برین واشنگ کر کے شیعہ کافر کے نعرے ڈالے گئے, سمجھے نہیں ہیں. ہم کیا کریں, ہم علی کے راستے پر چل رہے ہیں, سمجھیے گا. یہ ثابت قدمی چاہیے اس چیز کے لیے. ہاں مشکل ہے, آپ مشکلات میں گزارا کریں گے, مشکل ہے, دین مشکل ہے, دین کے اندر علی علیہ السلام کے راستے پہ چلنا مشکل کام ہے, بس توجہ رکھیے گا. اس مثال کے اندر کیا چیز سامنے آئی کہ جو ماحول ہے اس ماحول کا اثر میں نہیں لوں گا. اس ماحول کا اثر یہ نہیں ہے میرا بھائی میرے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے, میں نہیں ہاتھ اٹھا سکتا, اس لیے کہ انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے, جو عالمین کا پالنے والا ہے. اس نے اصول دیے, اس نے قوانین دیے. بس اسلام ایمان کی جو ایک اہم صفت جو آج ہم نے سمجھی ہے وہ استقامت ہے عزیزوں. لیکن استقامت فقط میدان جنگ میں کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے. استقامت اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی ویلیو, اقدار, اصول, دین کے اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا نام استقامت ہے. کہ جس کے اندر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, جس کے اندر آپ کی بعض دفعہ توہین ہوگی, بعض دفعہ آپ کی جو ہے وہ طنز آپ پر کیا جائے گا. آخری مثال آپ کے ہم نے بیان کروں, مصائب کی طرف آ جاؤں. تیسری مثال قرآن سے لیجیے. استقامت کا نتیجہ بہت اچھا ہے. تیسری مثال قرآن سے, وہ کیا مثال ہے؟ وہ حضرت یوسف کی مثال ہے. حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے بابا سے حضرت یوسف کو اغوا کیا قرآن کی آیات کے مطابق. اغوا سے مراد یعنی ان سے دور کیا. حضرت یوسف کو حضرت یعقوب دور نہیں کرتے تھے. حضرت یعقوب سے آ کر کہا کہ آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے, یوسف بھی تو ہمارا بھائی ہے, اسے ہمارے ساتھ بھیجیں, وہ جائے چراگاہ میں جہاں پہ ہم جانوروں کو لے کے جاتے ہیں, اور ہمارے ساتھ کھیلے گا, کودے گا, ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے. حضرت یعقوب نے کہا دیکھو میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ صحرا میں بھیڑیا اس کو کھا جائے اور تم اس کا خیال نہ رکھ پاؤ. انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات کی آپ نے, ہم تو اسوا نحن اسوا, ہم تو گروہ ہیں, محکم جماعت ہیں, ہمارے ہوتے ہوئے بھلا یوسف کو نقصان ہوگا. حضرت یعقوب نے بھیج دیا, ایک امتحان تھا, آزمائش تھی, حضرت یعقوب کو معلوم ہے. سارے بھائیوں نے مل کر کیا کیا؟ یوسف کے خلاف قیام. سارے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ ظلم. اب پورے راستے حضرت یوسف کو مارتے پیٹتے کوٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. وہ جگہ آ گئی کہ ایک وقت پھر ایک بھائی نے اپنا خنجر نکال لیا کہ اب میں یوسف کا گلا کاٹ دوں, ختم قصہ تمام. بس وہاں ایک بھائی نے کہا کہ نہیں مارو نہیں اس کو, بہرحال بھائی ہے, باپ کا اولاد ہے, کیا کریں؟ کہا تم چاہتے ہو کہ اس سے جان چھڑاؤ, اس کو صحرا کے کسی کنویں میں لے آ کے ڈال دو, اپنے ہاتھ سے نہ مارو. اس صحرا کے اندر کنویں کے اندر جب جائے گا گرے گا, باہر تو نہیں نکلے گا, جب ہمارے میں سے کوئی ہوگا ہی نہیں مدد کے لیے, خود ہی دم نکل جائے گا. کم سے کم قاتل نہ بنو بھائی کے, توجہ کیجیے گا. انہوں نے کیا کیا؟ مان لی بات, لے جا کر حضرت یوسف کو ایک ایسے کنویں میں جو خشک ہو گیا تھا, جہاں پانی نہیں ہوتا تھا, اس کنویں میں لے جا کے ڈال دیا. اب حضرت یوسف وہاں موجود ہیں. استقامت پر بات کر رہا ہوں, بالکل آخری وقت, استقامت, ثابت قدمی. حضرت یوسف اس پورے راستے اپنے بھائیوں کو سمجھاتے رہے. مفسرین نے جو بیان کیا, کسی ایک جگہ بھی حضرت یوسف نے ہاتھ نہیں اٹھایا اپنے بھائیوں کے اوپر, سمجھاتے رہے, غلط کر رہے ہو, نہیں کرو, چھوٹا بھائی ہوں تمہارا, نہیں مانے. بہرحال غصے میں تھے, کینہ تھا ان کے اندر. حضرت یوسف کو لے جا کے کنویں میں ڈال دیا گیا. اپنے خیال میں یہ سوچا کہ یوسف مر جائیں گے, اب دور سے دیکھ رہے ہیں اس کو, لیکن یوسف ثابت قدم لوگوں میں تھے. جب کوئی ثابت قدم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, پھر خدا وند عالم اس کو نجات عطا کرتا ہے. یہ جو اپنے بھائی کی موت کے منتظر تھے کہ بس تھوڑا عرصہ گزرے گا, ہم جا کے پھر دیکھیں گے, مر چکا ہوگا, خدا وند عالم نے وہیں صحرا میں ایک قافلہ آ رہا تھا, اس کو پیاس لگی, وہ ایک کنویں پہ گیا, اس کنویں کے اندر پانی خشک ہو گیا تھا. دوسرے کنویں کے اندر جہاں پہ پانی ہوتا تھا, معمولاً وہاں ہوتا تھا پانی, اس وقت نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ خدا کے اذن سے نہیں تھا, خدا نے ان کو اس طرف بھیجنا تھا. اب لوگوں نے کہا بھائی جس کنویں میں پانی ہوتا تھا یہاں تو پانی نہیں ہے. کسی نے کہا وہ فلاں جگہ بھی ایک کنواں ہے. کہنے والے نے اس قافلے میں کہا کہ وہ کنواں تو بہت پہلے خشک ہو گیا, لیکن پیاس کی شدت تھی. لوگوں نے کہا چلو جا کے دیکھنے میں کیا عرض ہے, جا کے دیکھ لیتے ہیں. اب وہاں سے قافلہ چل کر ادھر آیا, اس میں لوگوں نے اپنے ڈول کو نیچے لٹکایا تاکہ اس میں سے پانی نکلے. ان کی قسمت اچھی تھی کہ اس میں سے پانی نہیں بلکہ خدا کا نبی یوسف باہر نکل آیا. حضرت یوسف باہر نکلے. حضرت یوسف جو باہر نکلے, اب یہ جو کنویں سے حضرت یوسف کی نجات ہے, وقت نہیں بچا, اس کو تفصیل سے قرآن میں پڑھیے گا. حضرت یوسف کی نجات حضرت یوسف کی نجات نہیں ہے, بلکہ پورے جو اس زمانے کا جو ہے مصر ہے, اہل مصر کی نجات ہے. حضرت یوسف کی نجات کے ذریعے سے آگے چل کر کیا ہوا, حضرت یوسف نے اہل مصر کے دین کو بھی بچایا, دنیا کو بھی بچایا.
حضرت یوسف کے ذریعے سے خدا نے قحط کا بھی خاتمہ کیا اور اس قحط کے خاتمے کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں کو بت پرستی سے بھی نجات دی. حضرت یوسف کے ثابت قدمی بیان کر رہا ہوں فقط. حضرت یوسف اپنی ویلیو باقی ہیں. خلاصہ وہ وقت آیا کہ حضرت یوسف کے بھائی تیسری مرتبہ جب آئے حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہو گئے. اب جب یوسف کے سامنے ان کے بھائی کھڑے ہوئے اور یوسف نے انہیں پہلے ہی پہچان لیا تھا, اب جو بھائیوں نے ان کو پہچانا انہوں نے کہا آج تو مارے گئے. ہم نے تو یوسف کو اس وقت مارا پیٹا تھا کہ یوسف چھوٹا تھا, آج ہم یوسف کے سامنے کھڑے ہیں کہ یوسف کا جاہو حشم ہے, دربار ہے, دربان ہے, سپاہی ہیں, اس کے حکم پر کھڑے ہوئے ہیں, اب تو ہمارا خاتمے کا وقت آ گیا. لیکن یوسف استقامت رکھنے والے انسان تھے, اپنی ویلیوز پر باقی رہنے والے تھے, خدا کے بتائے ہوئے دین پر باقی رہنے والے تھے. خدا کے دین پر باقی رہنے والا دل میں کینہ نہیں رکھتا, ذاتی چیزوں کو خدا کی خاطر معاف کر دیتا ہے. حضرت یوسف کے جب بھائیوں کو محسوس ہوا, حضرت یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم, اے میرے بھائیوں مطمئن ہو کے کھڑے رہو, میری طرف سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, میں نے تمہیں خدا کی راہ میں معاف کر دیا ہے. کس وقت کیا حضرت یوسف نے یہ کام؟ جب وہ انتقام لے سکتے تھے, ایک ایک کو پھانسی کے بندے پہ چڑھا سکتے تھے, عزیز مصر تھے, اختیار تھا, اقتدار تھا, لیکن یوسف نے یہ کام نہیں کیا. کیوں؟ چونکہ دین خدا میں ثابت قدمی تھی. خدا کی خاطر ان جو اندرونی جذبات, احساس, حسد, کینہ, ان تمام چیزوں سے پاک تھے. ثابت قدمی ویلیو کے باقی رکھنے میں بھی ہوتا ہے. عزیزوں, یوسف کو خداوند عالم نے نجات دی, یوسف کے ذریعے سے قوم کو نجات دی. ثابت قدمی انسان کی نجات کا ذریعہ اور اس کے ذریعے سے معاشرے کی نجات کا ذریعہ ہے. بس آخری جملہ بیان کروں, جیسے خدا نے حضرت یوسف کو نکالا, یوسف کے بھائیوں نے چاہا کہ یوسف کا خاتمہ ہو جائے, کسی طرح نکل جائیں, وہی بھائی آخری اپنے اس کے اندر حضرت یوسف کے سامنے فقیروں کی طرح کھڑے ہو گیا کہ یا ایھا المزی عزیز مسنا واہلنا الضر, اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو فقر نے آ کر گھیر لیا ہے, ہم تمہارے پاس مختصر سے پیسے اور امکانات لے کر آئے ہیں, تم عزیز ہو, تم اچھے ہو, تم رحم دل ہو, کیا کرو ہمارے ان تھیلوں کو ہمارے ان پیسوں اور اس کے زیادہ مقدار سے بھر دو کہ تم اچھے نظر آتے ہو. یہ بھائی جو کینے میں تھے, نتیجہ کیا نکلا؟ یوسف کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے. خدا نے عزیز و نجات یوسف کے ہاتھ میں رکھی تھی. یہاں سے منتقل ہو جاؤں ایک اور منظر کی طرف کہ خداوند عالم نے اس کائنات کی نجات بھی یوسف زہرا کے ہاتھ میں رکھی ہے. اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی ہوا جو یعقوب کے یوسف کے ساتھ ہوا. اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بھی کینہ, حسد, بغاوت, طغیان, اس کی وجہ سے کیا ہوا جو آپ دعائیں ندوہ میں پڑھتے ہیں, فَصُبِيَ مَنْ صُبِيَ فَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ فَأُقْصِيَ مَنْ اُقْصِيَ. حسد کینے کی بنیاد پر ان میں سے کسی کو قید بنا دیا گیا, کسی کو جلا وطن کر دیا گیا, کسی کو مار دیا گیا. یہ سارے کام اہل بیت کے سامنے ہوئے, لیکن وہ جو یوسف کا خالق ہے وہی اہل بیت کا بھی خالق ہے. جس طرح وہاں نجات حضرت یوسف کے ہاتھ میں تھی, آخرکار تمام بھائیوں کو یوسف کے سامنے آ کے کھڑا ہونا پڑا. وہ وقت انشاءاللہ نزدیک ہے کہ وہی پوری دنیا جو اہل بیت کے مقابلے میں رہی, چونکہ واحد راستہ نجات کا خدا نے یوسف زہرا کو رکھا ہے, یہ پوری دنیا اس کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو کر کہے گی یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر, اے عزیز زہرا دنیا کی مشکلات بڑھ گئی ہیں, نجات اگر ہے تو فقط تیرے ہاتھ میں. یا مہدی لبیک, اللہم صلی علی محمد وعلی. یہ قرآن ہے عزیزان مطلب, قرآن ہے یہ. وہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ. جتنا ظلم اہل بیت پہ جو یوسف کے بھائی کر سکتے تھے کر دیا, جو اہل بیت کے خلاف کرنے والے کر سکتے تھے کر دیا. کربلا کے اندر کون سا ظلم نہیں ہے آپ یہ بتائیے؟ اہل بیت کے خلاف جو کر سکتے تھے وہ کیا ہے. ظلم و ستم کا آغاز کہاں سے کیا؟ رسول اللہ کی رحلت کے ساتھ. سب سے پہلا ظلم اہل بیت پر کیا کیا؟ امت پر کیا. امت کو علی مرتضیٰ کی ظاہری خلافت سے محروم کر دیا. یہ علی محروم نہیں ہوئے, معاشرہ محروم ہوا ہے.
نقصان علی کا نہیں ہوا، معاشرے کا ہوا ہے. اگر علی جیسا امام ہوتا تو معاشرہ بہت آگے بڑھ چکا ہوتا. توجہ کیجیے گا، وہ وقت تمام اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوا. جو کربلا میں ظلم کر سکتے تھے کر دیا. 6 مہینے کے بچے کو نہیں چھوڑا، بچیوں کے کانوں میں گوشواروں کو نہیں چھوڑا، خواتین کے سر پہ ردا کو نہیں چھوڑا، خیموں کو نہیں چھوڑا، بیمار کے بستر کو نہیں چھوڑا. کیا چھوڑا کربلا میں؟ آپ تصور کیجئے کون سا ظلم ہے جو چھوڑ دیا. پیاسا رکھا، 3 دن تک پانی بند کر دیا. بچوں کے سامنے وہ ظالم ایسے ظلم کرتے تھے کہ بچے پیاسے تھے، راستے میں بچوں کو پیاس لگتی تھی. یہ فقط کربلا کے اندر نہیں ہے عزیزوں، فقط کربلا کے اندر نہیں تھا کہ بچوں نے پیاس برداشت کی، تحمل کیا پیاس کا. کربلا کے بعد جو کوفے کا راستہ ہے، کوفے کے بعد جو شام کا راستہ ہے، یہ بڑے عزت و احترام سے لے کے نہیں چلے اس قافلے کو. اس قافلے کو جو لے کر چلے، اس راستے میں اذیتیں دی ہیں، جگہ جگہ اذیتیں دی ہیں. یہ بچے جو پیاس کے عالم میں ہوتے تھے، یہ ان سپاہیوں سے پانی مانگتے تھے. یہ سپاہی ان کے سامنے سراہی لے کر آتے تھے، مشک لے کر آتے تھے، اور اس کے بعد کوزے کو ان کے سامنے، مشکیزے کو ان کے سامنے کھول کر پانی کو زمین پہ گرا دیا کرتے تھے. اذیتیں برداشت کی ہیں اہل بیت نے، اذیتیں برداشت کی. جو ظلم کر سکتے تھے کیا ہے. لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام ثابت قدم تھے، استقامت دکھائی انہوں نے. ان کی دکھائی ہوئی استقامت کی وجہ سے آج دین ہم تک پہنچا ہے. کربلا میں امام حسین اور ان کے اصحاب نے استقامت دکھائی، شہادت کا مکتب باقی رہا. امام حسین کے بعد جناب زینب و سید سجاد اور اسرا نے استقامت دکھائی تو یہ دین ہم تک پہنچا ہے عزیز. لیکن یہ استقامت بہت، اس کی قیمت دینی پڑی ہے. اس استقامت کے اندر تعزیانے، اس استقامت کے اندر تماچے، اس استقامت کے اندر کوڑے، اس استقامت کے اندر تہمتیں، اس استقامت کے اندر بہت کچھ ہے عزیزوں. اس استقامت کے اندر ایسے بھی واقعات ہیں کہ سواریوں پر بچوں کو بغیر کسی زین کے بٹھایا گیا، باندھا گیا. اب بعض چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ سواریوں سے زمین پر گرتے تھے، رکتا نہیں تھا قافلہ، وہ بچے سواریوں کے پاؤں کے نیچے آگے کچل جاتے تھے. استقامت دکھائی اہل بیت نے. اونٹوں کے پاؤں کو نیچے آگے بچے کچل جاتے تھے. کتنے اہل بیت کے بچے جو اس طرح سے شہید ہو رہا کے اندر. لیکن یہ اہل بیت صاحب استقامت تھے. جناب زینب استقامت کا نام ہے، اسطورہ ہے جناب زینب استقامت کا عزیزوں. آپ سوچئے معمولی نہیں ہے. جناب زینب جو 40 ہجری میں اسی کوفہ میں تھیں، 36 سے 40 ہجری 3-4 سال جناب زینب نے اس کوفہ میں گزارے. اور کیسے گزارے؟ شہزادیوں کی طرح گزارے. حاکم وقت کی بیٹی کا نام زینب ہے. امام علی اس وقت حاکم وقت ہیں 36 سے 40 تک، 35 سے 40. اس میں جناب زینب شہزادیوں کی طرح ہیں. ان کے گھر میں لوگوں کا آنا جانا ہے. خود سوچیے گا، ایک جملے کو محسوس کر کے رو لیجئے گا. میں زیادہ مصائب نہیں پڑھ رہا تفصیلی، فقط محسوس کیجئے گا اس چیز کو. یعنی جناب زینب اس جگہ آ رہی ہیں کہ جہاں 20 22 23 سال پہلے جہاں کی چھوٹی بچیوں کو زینب نے پردہ کرنا سکھایا تھا. بچیوں سر پہ چادر کیسے لیتے ہیں زینب تمہیں سکھائی. جہاں کی بچیوں کو پردہ کرنا زینب نے سکھایا. اب وہی جگہ ہے. عجب نہیں کہ انہی بچیوں میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوں اور وہ زینب کو بے ردا آتا ہوا دیکھ رہے ہوں. جس جگہ پردہ سکھایا زینب نے، دوسروں کے سروں پہ چادر اگر ہے تو زینب کی وجہ سے. اسی ماحول میں زینب بغیر ردا کے آ رہی ہیں. اجرکم اللہ. لیکن یہ حالات بھی جناب زینب کو جھکا نہیں سکے. استقامت ہے جناب زینب میں، ثابت قدمی ہے. میں نے پہلے دن کے مصائب میں پڑھا تھا، دوسرے دن کے مصائب میں. یہ بچے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، سب کچھ ہے. ان کے اوپر کوئی کھجور اوپر سے پھینکتا ہے. جناب ام کلثوم آواز دیتی ہیں بچوں اس کھجور کو مت کھانا، ہم سید ہیں، ہم اہل محمد ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے. ظلم برداشت کیا مگر استقامت. بس آخری چند جملے بیان کروں. جناب زینب کی استقامت پر سلام ہے. جناب زینب ابن زیاد کے دربار میں پہنچتی ہیں، وہ ملعون بیٹھا ہوا ہے. اب کیا حال دیکھتی ہیں؟ سامنے تشت ہے اس کے، اس تشت میں اسی بھائی کا زر ہے جس کو زینب چاہتی تھی،
جس بھائی کے مدینے سے نکلنے پر جناب زینب باہر نکل گئی. جناب زینب نے عبداللہ سے ایک ہی شرط پہ شادی کی تھی, فقط ایک شرط رکھی تھی, عبداللہ کوئی اور شرط نہیں ہے, فقط اتنی بات مان لے کہ اگر حسین مدینہ چھوڑے گا تو زینب کو نہ روکنا. عبداللہ نے شرط مانی تھی. امام حسین نکلے تھے, جناب زینب ساتھ ساتھ آئی تھی. اب اسی امام حسین کا سر تشت میں پڑا ہے, کاش میں صرف رکھا ہوتا. وہ ظالم اپنی چھڑی سے تشت میں پڑے ہوئے سر کو مار رہا تھا. یہ اس کا سر ہے جس کی پیشانی کے بوسے کو زینب نے دیکھا, جس کی پیشانی کے بوسے کو فاطمہ زہرا امام علی سے لیتے ہوئے جناب زینب نے دیکھا. بس عزیزوں, لیکن جناب زینب اب بھی مقاوم ہے, جھکی نہیں ہے, تسلیم نہیں ہے. جناب زینب کھڑی ہوتی ہیں. جناب زینب کے سامنے جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے, بیبیوں نے گھیرے میں لیا ہوتا ہے جناب زینب کو. وہ ملعون ابن زیاد نگاہ ڈالتا ہے, کہتا ہے یہ بیچ میں مغرور خاتون کھڑی ہے, یہ کون ہے؟ بیبیوں نے گھیرا ہوتا ہے, چاہتی ہیں کہ نگاہوں میں نہ آئے. لوگ کہتے ہیں یہ زینب ہے. اللہ اکبر. اب جب اسے پتہ چلتا ہے یہ زینب ہے, علی کی بیٹی, حسین کی بہن, جس کے بھائی کا نام عباس تھا, بس اب وہ کوشش کرتا ہے اپنا آخری حربہ چلے. اب وہ جناب زینب کے دل کو مزید چھیڑنا چاہتا ہے. وہ ایک جملہ کہتا ہے, دیکھا خداوند عالم نے تمہارے ساتھ کیا کیا, دیکھا تمہیں خداوند عالم نے کس حال میں پہنچا دیا, دیکھا تمہارا نتیجہ کیا نکلا. عجیب جملہ, جناب زینب کی استقامت کا جملہ تاریخ میں ثبت ہو گیا. وہ اس جملے سے جناب زینب کے غمزدہ دل کو چھیڑ رہا تھا. وہ سمجھتا تھا زینب کو جھکا لے گا, وہ سوچا تھا زینب بکھر جائیں گی, وہ سوچا تھا زینب اسے التجا کریں گی, مگر زینب باپ کی زینت ہے, باپ بھی وہ جس کا نام علی ہے. جناب زینب نے اپنے اسی زخمی دل سے کہا, وما رعینا الا جمیلا, وما رعیت الا جمیلا. تو پوچھ رہا ہے میں نے کیا دیکھا, تو پوچھ رہا ہے میں نے دیکھا حسین کے ساتھ خدا نے کیا کیا. ہاں میں تجھے بتاؤں, میں نے کربلا میں سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. اللہ اکبر. اس جملے پر ہل گیا. یہ کیسی بہن ہے, سر کٹا ہوا بھائی کا سامنے ہے, مگر زینب کی استقامت کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا. ارے زینب کی نگاہوں سے کوئی پوچھے یہ خوبصورت کیسے ہے منظر, اب جناب زینب کہیں گی ہاں یہ بات صحیح ہے, میرا اکبر کربلا میں مارا گیا, یہ بات صحیح ہے میرے عباس کے بازو جدا ہوئے, میرا قاسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, میرا علی اصغر ہاتھوں پہ قربان ہو گیا. مگر دیکھو اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ قیامت تک اب جب کبھی بھی دین کی بات آئے گی تو حسین دین کے امام کے طور پر پہچانا جائے گا. ان قربانیوں کے ذریعے سے میرے بھائی نے یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا. آدھا کام میرے بھائی نے کیا, آدھا کام اب میں انجام دوں گی. بس عزیزو یہ زینب کی استقامت ہے. ما رأیت الا جمیلا, میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. لیکن ہاں انصاف سے کام لیجئے, خدا کی راہ میں قربانی اچھی ہے, خدا کی راہ میں قربانی اچھا منظر ہے, مگر بعض اوقات وہ منزل بھی زینب پر آ گئی. اسی راہ میں چلتے ہوئے زینب کا دل کئی جگہوں پر دکھا. بس ایک منزل وہ آتی ہے, جناب زینب اپنی سکینہ کو دیکھ رہی ہے. سکینہ اپنے بابا کے نیزے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ارے سکینہ کی اس راستے میں عزیز و آرزو کیا تھی, سکینہ نے کبھی پانی نہیں مانگا تھا, سکینہ نے کبھی چلنے کے لیے سواری کا انتظار نہیں کیا تھا. ہمیشہ سکینہ یہ کہتی تھی پھوپھی اماں کیا ممکن ہے بابا کا سر تھوڑی دیر کے لیے مجھے مل جائے, کیا ممکن ہے میرے بابا کا سر مجھے مل جائے. ارے میں اپنے بابا کے سر سے مٹی کو صاف کروں گی. بس ایک مرتبہ زینب نے دیکھا یہ بچی چل رہی ہے, حسرت سے نگاہ کیے ہوئے ہے, اس کی گویا روح نکل رہی ہو. حسرت سے زینب نے ہاتھوں کو جوڑا, بھائی حسین ارے اگر ممکن ہو اس بچی سے کچھ